تو پھر اقبال نے کہا تھا نا، یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا ہے۔ ویسے نعرے بڑے مارتے ہو، لیکن جب قرآن کی آیت پڑھ کے آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھئی رب بھی بھیجدا پہ ہے تو دے فرشتے بھی بھیج دینے، تو نسی بھی پڑھنا ہے، تو آپ کی آواز ہی نہیں نکلتی کسی کی وجہ سے، جو لمحہ پوری محفل کی جان ہوتا ہے۔ اس لیے پتر 2 بار پڑھنا ہوتا ہے، تو کم از کم سونا کر کے پڑھا کرو یار، توجہ سے پڑھا کرو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آداب یہ ہیں کہ محبت ہو اور توجہ ہو، اور یہاں آنکھیں جھکا لیں یا آنکھیں بند کر لیں، یہ دائیں دیکھ دیکھ کے بائیں بائیں، بھائی ایڈی تین کیڑی آخر آئی ہے، تو درود رہن دے، تو سجے کھبے دیکھ لے، کیا حضور کے ذکر سے زیادہ ضروری ہے دائیں بائیں دیکھنا؟ کیونکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب کوئی نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک کرتا ہے تو حضور کی روحانیت اس کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے۔ اب ان کی توجہ میری طرف ہے تو میں تمبو دیکھنا پہ ہوتے نہیں، کیا ہے مثلاً تمبو میں تو ابھی آیا ہوں، آپ تو کب کے بیٹھے گا، پھر تمبو دیکھنا گھوم پھر کے۔ اس لیے پتر اب ان چیزوں سے نکل آؤ اور توجہ لاؤ، کیونکہ صوفیہ کہتے ہیں کہ درود پاک وہ ذکر ہے، وہ عبادت ہے کہ جو کرنے والے کے دل کا تعلق بارگاہ نبوت سے جوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن پتر جس طرح کا ہم پڑھتے ہیں یہ نہیں جوڑے گا کوئی بھی، سجے کھبے دیکھنا اور بے توجہی اور بے دھیانی سے پڑھنا نہیں، توجہ ہو ہے۔ اس لیے کوشش فرمایا کرو کہ جب محفل میں آؤ یا مسجد میں آؤ، اگر محفل یا مسجد کا مزہ لینا ہے تو کیا کرو، آتے ہی اپنی سوچوں والا سوئچ بند کر دو، باہر سے اپنا تعلق توڑ دو، حضرت صاحب مسجد میں آئے ہو باہر والا سوچ بند کر دو، تاکہ اب اللہ کے گھر آئے ہو توجہ اللہ کی طرف رہے۔ محفل میں آئے ہو سوچوں والا سوچ بند کر دو، تاکہ نبی علیہ السلام کی محفل میں آئے ہو توجہ بھی اب نبی علیہ السلام کی طرف رہے۔ ہوتا یہ ہے کہ حضرت ہم جسمانی طور پر تو ادھر ہوتے ہیں، لیکن نہ ادھر سے ادھر ہوتے ہیں اور نہ ہی ادھر سے ادھر ہوتے ہیں۔ دیکھنا میرے گھر کوئی مہمان آ جائے تو اگر گرمی ہے تو روح افزا، جام شری، دودھ سوڈا، سکنجوی، ٹھیک ہے جی، ملک شیک، ٹھیک ہے جی، ٹینگ، ٹھیک ہے جی، جو گھر میں ہوگا یا جو اس کو پسند ہوگا، کھانے کا وقت آئے گا تو کھانا بھی کھلایا جائے گا۔ اور اگر مہمان سردیوں میں آیا ہے تو چائے، بسکٹ، کیک رس، پیٹیز، پیزا، اور جب کھانے کا وقت آیا تو کھانا بھی کھلایا جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں بندیاں تیرے گھر جڑا آئے تو اینا کچھ کھا پی کے جائے، تیرا مالک دے گھر آئے وہ خالی جائے واپس آئے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پتر تو آیا ہی کوئی نہیں ہے، نہ تو ایتھوں آیا تے نہ ہی تو ایتھوں آیا، یہ بھی کتے باہر ہی سی تے یہ بھی کتے باہر ہی سی، اس لیے تو آیا اور تو خالی چلا گیا۔ کسی نے فارسی میں کہا تھا این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نہیں، اس طرح سے ایتھوں کوئی خالی جاندہ نہیں، لیکن ہم خالی جاتے ہیں، وجہ آئے کوئی بھی نہیں۔ اقبال نے اشارہ دیا تھا لیکن کریں کیا، حضرت امت کانوں کا چسکا لے کے گھر چلی جاتی ہے۔ اقبال نے اشارہ دیا تھا کیا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں ہے۔ لیکن کانوں کا چسکا لیتے ہیں لے کے گھر چلے جاتے ہیں۔ مجھے 19 سال ہو گئے حضرت، جان اللہ اور اللہ کے رسول کو دینی ہے، مجھے آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا تیرا دل تو ہے صنم آشنا سے کیا مراد ہے، تے ایڈے یا پی ایچ ڈی ہے کوئی نہیں، کہنا پتا ہوئے کہ کی مراد ہے، تکلیف ہوتی ہے حضرت۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ 19 سال ہو گئے حضرت انہی لوگوں میں، آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ حضرت ہے من نمازی کس طرح ہوتا ہے۔ کانوں کا چسکا لیتے ہیں اور لے کے اپنے اپنے گھروں کو، اس لیے سب بات آگے جا سکی نہیں۔ اس لیے اتر میری گزارش ہے آپ سے، جب ذکر کی باری آئے، درود کی باری آئے، مسجد جاؤ، محفل جاؤ، سوچوں والی تار کاٹ دیا کرو حضرت صاحب۔ لیکن حضرت میں دکھ سے کہنے لگا ہوں، ادھر رجانے میں یا کمالیہ میں بیٹھ کے ہم نے کیا تار کاٹنی ہے، اب تو امت کا حال اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اب تو امت صحن حرم میں جا کے بھی تار کوئی نہیں کاٹتی ہے۔ طواف بیت اللہ کا ہو رہا ہے
اور واٹس ایپ پہ کال امی کو ملائی ہوئی ہے، ہوتے بھی امی، ایتھے بھی امی تو ہوتے بھی طواف بیت اللہ کا ہو رہا ہے اور کال اپنے بچوں کی امی کو ملا رکھی ہے، اوتھے بھی بچیاں دی امی تے ایتھے بھی بچیاں دی امی۔ وہ بندیا کسی جگہ تے صرف ہودا ہو جا، اور تو کتنا بد نصیب شخص ہے کہ تو سین حرم میں جا کے بھی اس کا نہیں ہو سکا، تینوں اتھے بھی بچی ایڈا امی نال پیار ہی تے لین کی آیا سیں تے رہنا سی امی دے کول ہی، او دے بیراں دا گوڈیاں وچ، جے ایڈا ہی تینوں بچیاں دی امی نال پیار ہے تے اتھے کی لین آ گیا، پھر بچیاں دی امی اگر سب کتے تے اودے ہو جائیے جا کے یارا، ایتھے بھی اودے نہیں تے اوتھے بھی اودے نہیں، اوتھے بھی چک پچھے کال ملائی ہوندی ہے۔ اللہ کے بندے 2.5-3 لاکھ تو نے خرچہ ہے، سارا نخرہ تو نے چھوڑ دیا، 2 کپڑے تن پہ ہیں، موت کے منہ سے تو ہو کے گزرا ہے، جہاز تجھے 32,000 فٹ کی بلندی پہ لے گیا تھا، پھر آ کے امی تے پھر آ کے جانے دی امی وہی اودے ول دھیان کر پیا جدے گھر آیا ہے، کوئی انہوں منا کوئی انہوں راضی کر، لیکن کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گماں لا الہ الا اللہ۔ کبھی مثلا میرے دروازے پہ دستک ہو، میں دروازہ کھولوں جا کے تو باہر کو میرا بیلی کھڑا ہے، تو میں اس سے پوچھوں بھائی کیویں، تو آگے سے کہے بھائی دل کرتا سی پہ تینوں ملتے ہیں، میں کہاں آیا، کیونکہ جس دور سے آپ اور میں گزر رہے ہیں اب ایسا تو کوئی معاملہ رہا نہیں کہ کوئی کسی نے ہندی ملنا آ جائے ادھر سے، تو اس لیے میں نے ایک بار اس کو ضرور کہنا ہے چل جھوٹیا کوئی کام ہونا ہے، 10 کی کام نہیں، تو پھر آگے سے کہ کوئی کام نہیں آج بات تینوں ملن تے دل کر دے، اچھا مینوں ملنا ہے، کتنی خوشی ہوگی صرف اس کے یہ کہنے سے کہ مجھے کوئی کام نہیں، میں آج صرف تجھ سے ملنے آیا، تو میں کہتا ہوں رجانے والے ہو کمالی والے ہو، بندہ ہو کے ساڈا دل کردا ہے کہ کدی کدی کوئی سانوں بغیر کام تو بھی ملنا ہے، بندہ ہو کے ساڈا دل کردا ہے کہ کدی کوئی سانوں صرف ساڈے لیے ملنا ہے، تو میں کہنا بندیا تیرا بندہ ہو کے دل کردا ہے تے وہ تے پھر اللہ ہے، کدی تو ہی تینوں بغیر مطلب تو یاد کر رہا ہے، کدی تو ہی تینوں بغیر مطلب تو یاد کر، اپنی واری طرح تینوں بڑی چبھدی ہے، کوئی کام ہویا تے آ جائے گا، تو بھی تے کدی بغیر کام تو جا نہ یار، کس دن وضو کر، تسبیح پڑھ، خوشبو لا اور ارادہ تے نیت ہے کر، اج اللہ پاک نال اور کوئی گل نہیں کرنی، اج اللہ نے صرف اس لیے یاد کرنا ہے کہ میرا اللہ ہے، اگر سب ٹونڈیاں نہیں لبدا کوئی، ہاں جی پائی کی کر دے ہوئے پچھلے ہو، ہاں جی ٹونڈیا نہیں لبدا کوئی، وہ پھر میرے حضرت صاحب کہا کرتے تھے صاحب سب کا ایک ہے، صاحب سب کا، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں کروڑوں میں کوئی ایک ہے، غوث اعظم ماما روز سے نہیں نہ جم دیا ہے، جنید ماما روز نہیں جم دیا، فرید ماما روز نہیں جم دیا ہے، تو پتر کدی کدی جویں تو چاہنا ہے نا کہ تینوں کدی کوئی صرف بغیر کام تو تینوں ملنا ہے، اللہ تو ہے کی ہے، گوندا ٹیرے مسانے تیرے جو پیشاب پہ بولیں تو منہ چ تھوک ڈگدا ہے، بڑیاں تو مٹی دائیں پپڑیاں چ بلگاں میں، تو پھر بھی تیرا دل کردا ہے کہ کدی کوئی تینوں صرف تیرے لیے ملنا ہے، وہ تے اللہ ہے حضرت، وہ تے اللہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، وہ اللہ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ کیا کہے کہ صرف تینوں ملنا ہے، ظاہر ہے آپ اس کو ڈرائنگ روم میں لے آئیں گے، اب اس کے صرف اتنا کہنے سے نا کہ کام کوئی نہیں صرف تینوں ملنا ہے، پکی بات ہے چائے کے ساتھ 1-2 چیزیں ویسے بڑھ جانی ہیں کیونکہ وہ مینوں ملنا ہے، اب چائے بھی ہو گئی سارا کچھ ہی ہو گیا، اب آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں کہ ایک کہندا ہے کہ تینوں ملنا ہے تو چلو ملیے ذرا ہوں، لیکن وہ کیا کر رہا ہے کبھی فون پہ کسی سے بات، کبھی فون پہ، آپ پاس بیٹھے ہیں کہ کہہ رہا تھا کہ تینوں ملنا ہے، اب وہ فون پہ کبھی کسی سے بات کبھی کسی، اور آپ پاس بیٹھے ہیں کہ سچ بتائیے گا آخر وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا اک کے تنگ آ کے ہم نے بول ہی پڑھنا ہے کہ بھائیا
تو تے کہنا ہے تینوں ملن آیا، کدی کسے نو فون ملانا ہے، کدی کسے نو فون ملانا ہے۔ ہو سکتا ہے حضرت جب ہم سے حرم میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، کار اللہ دا، طواف اللہ دے کار دا، تے فون امی، تو ہو سکتا ہے سانو بھی آواز آندی ہوئے، او بندیا سانو ہی ملن آیا ہے، سانو ہی ملن آیا ہے۔ اس لیے پتر اب نکلو ان چیزوں سے باہر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ فرماتے میں نے بچپن میں کما کو دیکھا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے کم و پیش 17 بار بچھو نے اماں کو ڈنک مارا، ٹھیک ہے جی، اپنا زہر اماں کے وجود میں وہ ڈالتا رہا، لیکن کہتے ہیں نماز توڑنا تو دور کی بات، اماں کے خشوع اور خضوع میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی آئے کوئی اوئے اماں نے نہیں کیا، بچھو اپنا کام کرتا رہا، اماں اپنا کام کرتی رہی۔ اور فرماتے میں کھڑا ہو گیا، جب اماں نے نماز ختم کر لی تو میں گیا اماں کے پاس، میں نے کہا اماں 17 بار دوران نماز بچھو نے تجھے ڈنک مارا، ٹھیک ہے جی، تو نماز بھی نہیں توڑی، کوئی آئے اوئے بھی نہیں کیا۔ تو اب فرماتے اس اماں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے آگے سے کہا عبداللہ تو ابھی بچہ ہے، تجھے نہیں پتا، جب اس کا کام کر رہے ہو تو پھر اپنا کام کرتے نہیں۔ کاش کی حضرت یہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں حضرت۔ اس لیے پتر کدی تار کٹ کے آ کے تو ویکھیو، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے، کیونکہ این در گئے ماں در گئے نو امیدی نیست۔ اس وقت بھی پتر جسم ادھر بیٹھے ہیں، شاید ہی کو ہو جس کا دل بھی ادھر ہو اور سوچیں بھی ادھر ہوں، اس لیے کوشش کیا کرو کہ توجہ سے پڑھو پتر۔ کوئی یار 77 سال ہونے کو آئے، ہم آج تک اپنی زبان والا نہیں ٹھیک کر سکے ہے، تو پتر بات تو زبان سے بڑی آگے جا سکتی تھی۔ دیکھو نا اللہ حضرت کہہ رہے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ یہ شعر آپ نے پہلی بار تو نہیں سنا، پہلے بھی سن رکھا ہے، لیکن کبھی کسی عالم کے پاس، کسی مفتی صاحب کے پاس، کسی شیخ الحدیث صاحب کے پاس، یا کبھی کسی پیر صاحب کے پاس گئے اور ان سے جا کے پوچھا کہ حضرت ہم تو سمجھتے رہے کہ زبان ہی پڑھتی ہے، اعلیٰ حضرت تو کہہ رہے ہیں دل بھی پڑھتا ہے۔ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں پوچھتے، پوچھنے پہ آؤ تو حضرت آپ وہ باتیں پوچھ ڈالتے ہو کہ مجھے کیمرے میں بتاتے ہوئے بھی شرم آئے کہ بھائی یہ بات بھی پوچھنے والی تھی، لیکن جو پوچھنا ہے وہ پوچھتے کوئی۔ اللہ پتر آستانوں کا اور کیا مقصد تھا، خانقاہوں کا اور کیا مقصد تھا، پیر صاحب کا اور کیا مقصد تھا، یہی مقصد تھا۔ ہم نے تو سمجھا صرف پیر صاحب جڑا نا منڈے دین لئی، میں پتر اس بات کا انکاری نہیں ہوں، عقیدہ اہل سنت پہ پابند ہوں، فکر رضا کا حضرت پاسبان ہوں الحمدللہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیر صاحب دی دعا نال اے ہو سکتا نہیں، بھئی سنتا ہے اللہ، حدیث پاک کا مفہوم ہے، کچھ اللہ کے ولی ایسے ہیں اگر وہ کسی چیز کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ ہر مشکل دی کنجی یارو ہتھ مردان دے آئی، مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیری مریدی کا لب لباب یہی ہے کہ میرے پیران دی دعا نال منڈا ہو گیا، تو بھائی بھابیاں کار پھر بغیر پیران دی دعا تو ہی ہون ڈے۔ اگر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ پیری مریدی کا لب لباب یہی تھا کہ میرے پیران دی دعا نال ویزا لگ گیا، تے بڑے بھابی سعودیہ بھی نے تے بڑے بھابی یو کے بیٹھے، انہاں دے بغیر پیران تے لگے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیران دی دعا نال ہو سکتا، لیکن پتر اس کی اصل یہ نہیں تھی، اس کی جان یہ نہیں تھی، پیری مریدی کا مقصد تو اور تھا پتر، وہ مقصد نکل گیا۔ آپ جس سنی کو ہاتھ لگائیں تقریباً مرید کسی نہ کسی جگہ ہے، لیکن باتیں آپ کو یہی سنائے گا، اے ہو گیا اے ہو گیا اینج، لیکن جو ہونا سی وہ ہویا کوئی۔ اسی لیے تو حضرت صاحب داتا صاحب، بابا صاحب، خواجہ غریب نواز، حضرت جنید اور حضرت بایزید کا تصوف، یہ ساڑھے والا تصوف نہیں، ساڑھا تصوف تے دور دور تک انہوں نے نہیں رلتا کوئی۔ اس تصوف میں یہ لکھا ہے کہ پیر کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ مرید کے مردہ دل کو زندہ کر دے سارا۔ جس پیر سے یہ نہیں ہوا پھر اس سے کچھ بھی ہوا نہیں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے پتر۔ منڈے ہندوؤں کار بھی ہون رہے نے، منڈے یہودیاں کار بھی ہو رہے ہیں، منڈے سائیاں کار بھی ہو رہے ہیں،
منڈے جو مجوسی ہیں آگ کی پرستش کرتے ہیں ان کے گھر بھی ہو رہے ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اگر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ پیری کا مریدی کا لب لباب یہی ہے، نہیں بھائی، پیری مریدی کا لب لباب تو کچھ اور تھا، اور وہ کیا تھا کہ آداب بندگی سیکھے جاتے اور سکھائے جاتے۔ بندگی کیا ہے؟ یہ سیکھی جاتی، سکھائی جاتی۔ رب کی رضا پہ کیسے راضی رہنا ہے یہ سیکھا جاتا ہے، یہ سکھایا جاتا ہے۔ جیسے کہ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے وجود مسعود کی برکت سے یہاں تصوف پھیلا، پلا، پھولا، سیال شریف، بھیرا شریف، تونسا شریف، گولرا شریف، میرا شریف، یہ سارے بابا صاحب کا ہی فیض ہے نا، وہی فیض حضرت چل رہا ہے سارے کا سارا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ، بابا صاحب ہی ہے نا، یہ سارا بابا صاحب کے سینے سے ہو کے آ رہا ہے، جس مبارک سینے بابا صاحب سے تصوف کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ میں بھی پہلے مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا تھا۔ اب فرماتے ہیں جب میں حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا تو دیکھا کیا کہ غریب نواز ایک خشک درخت سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، مجمع بیٹھا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہیں، اور ایک درخت ہے اور حضرت خواجہ غریب نواز اس سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں جب علماء کی مجلس میں جانا ہو تو زبان قابو میں رکھو، جب بادشاہ کے دربار میں جانا ہو تو سر کنٹرول میں رکھو، لیکن جب اللہ والوں کی مجلس میں جانا ہو تو پھر خیالوں کو کنٹرول میں رکھو۔ بابا صاحب کہتے ہیں میں بیٹھ تو گیا لوگوں میں، لیکن دل میں خیال آیا فرید وہ ٹائم ہی ضائع کیتا ہی، وہ یہ کس طرح دا ولی ہویا کہ درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خشک رہ جائے، یہ کیسا ولی ہوا، ٹائم ہی ضائع کیتا۔ بابا صاحب فرماتے ہیں میں بیٹھا سوچ رہا تھا، حضرت نے میرا خیال پکڑ دیا، اور آپ نے پھر کیا کیا، آپ نے اس خشک درخت پہ نگاہ ڈالی اور آپ کی نگاہ کی برکت سے وہ درخت سرسبز و شاداب ہو گیا، ٹہنیاں نکل آئیں، پتے نکل آئے، پھل پڑ گیا حضرت۔ آپ نے پھر نگاہ دوڑائی اور درخت پھر پہلی حالت پہ واپس آ گیا، خشک ہو گیا۔ کہتے پھر دوسری بار نگاہ ڈالی، سرسبز و شاداب کر دیا، پھر نگاہ ڈالی، اس کو پھر پہلی حالت پہ واپس لے آئے، پھر تیسری بار نگاہ ڈالی، اس کو سرسبز و شاداب کر دیا، پھر نگاہ ڈالی اور وہ اپنی پہلی حالت خشک پہ واپس آ گئے۔ کہتے پھر مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے اور مجھے تصوف سکھایا، مجھے پیری مریدی سمجھائی، فرمانے لگے فرید تو رب نہ لڑائی، تو فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی لینا ہے؟ مجھے بتایا کہ پیری مریدی ہے کیا، یہ پیری مریدی نہیں ہے، یہ ایسے کام کر کے دکھانا یہ کوئی کمال نہیں۔ فرمایا فرید تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے کے لیے آیا؟ تو بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور اس میں لڑائی کیا ہو گئی؟ آپ نے فرمایا تو خود ہی بیٹھا سوچ رہا ہے کہ یہ کیسا ولی ہوا کہ درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خشک رہ جائے۔ یہ دیکھ میرے رب نے مجھے طاقت دی ہوئی ہے، میں نے 3 بار خشک درخت کو ہرا کیا، لیکن فرید بات یہ ہے مرضی اپنی نہیں کرنی ہے، مرضی اودی کرنی ہے، مرضی اپنی نہیں کرنی، مرضی اس کی پہ چلنا ہے۔ یہ میں نے تجھے 3 بار ہرا کر کے دکھایا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، مجھے میرے رب نے یہ طاقت دی ہوئی ہے، لیکن فرید او دی مرضی ہے وے کہ خشک ہی رہے، تو پھر تو میں اپنی مرضی نہیں کرنی، اسی بھی او دی مرضی تے راضی رہنا ہے۔ پیری مریدی کا لب لباب تو یہ تھا، لیکن آج دی پیری مریدی چ وکھریاں داستاناں نہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، لیکن جو ہونا تھا وہ ہوا نہیں ہوا، داڑھی نہیں ہوئی، سر پہ ٹوپی یا پگڑی نہیں آئی، تہجد نہیں نصیب ہوئی، نماز پنجگانہ با جماعت نصیب نہیں، حلال اور حرام کے معاملے میں میں نے احتیاط برتی کوئی، تو پھر میں اکثر رو کے کہتا ہوں میں مولوی سلیمان کیوں رونا ہے، وہ چلیا تو تے پھر 2024 بیٹھا ہے، اقبال تو 1905 6 7 8 9 10 پتہ نہیں کب اقبال نے شعر لکھا۔ حضرت صاحب اقبال کا دور بڑا سونا تھا، جس دور میں جماعت علی شاہ احمد، جس دور میں میر علی شاہ احمد، جس دور میں بابا جی نور محمد چورا شریف والے، جس دور میں بابا جی فقیر محمد چورا شریف والے،
جس دور میں بابا جی شیر محمد شرک پور شریف والے، ہاں جی، جس دور میں حضرت جی سیال شریف اپنی آب و تاب پہ ہو رہا ہے، جس دور میں سیال شریف جوبن پہ ہو رہا ہے، جوبن پہ ہو رہا ہے، سید دیدار علی شاہ ہوں، بنفس نفیس اعلیٰ حضرت ہوں، اتنی اتنی بڑی شخصیات ہوں، پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھ لیا کہ اقبال رو ہی پڑا، اور رو کے کیا کہتا ہے، کم بِإِذْنِ اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے۔ وہ پیر جڑے مریداں دے دل زندہ کر دے ہوں، وہ اتنے اتنے بڑے نام موجود ہیں، تو کیا کہتے ہیں، کم بِإِذْنِ اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگنیاں مجاور رہ گئے۔ اسی تے پتر 2024 جانے پہ ہیں، کیا حال ہوگا ایسا، لیکن دکھ یہ ہے کہ بولے کون ہے۔ حضور بلے شاہ جا جان چھڑا گیا، کہندا سچ آکھاں تے ایویں مٹھا جا اشارہ دے گئے، پڑھ پڑھ شیخ مشائخ کامی، الٹے مسئلے گھروں بتاویں، بے علمانو لٹ لٹ کھاویں، جھوٹے سچے کریں اقرار، مٹھا جا اشارہ دے گئے، مٹھا جا اشارہ حضرت سلطان باہو دے گئے، ہاں جی، حافظ پڑھ پڑھ کرن تکبر، ملاں کرن وڈیائی ہو، ہاں جی، لیکن کھل کے مٹھے مٹھے اشارے، پتر ایڈے ایڈے وڈے مٹھے مٹھے اشارے دے گئے، میں کہنا میں ویلنے جے کانوں باں دیاں، اور یہاں تو ہوتا نا انہوں نے کچھ کرنا ہو، انہوں نے بھی کچھ نہیں کرنا بیچاروں نے، ان کو ہم نے، ان کا اتنا ہم نے بیڑا گرک کر دیا ہوا ہے کہ یہ کچھ کرنے جوگے نہیں رہے، کیونکہ اگر یہ کچھ کرنے جوگے ہوتے تو کر جاتے ہیں۔ ہم نے ان کو دیکھنا کتنا بڑا مجمع ہے، تو ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں سنایا۔ میں اس دن ایک پروگرام پہ تھا، پھر مجھے کہتے ہیں جی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کسی سے کوئی رنجش، بس دیکھ دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے یار، امت کدھر کھڑی ہے، خدا کا واسطہ کو تھوڑا سا بدل جاؤ یار، ٹھیک ہے جی۔ بندے نے خود میری گھڑی پھر ماٹھی ہے حضرت، ایپل واچ حضرت اس نے باندھ رکھی ہے، بہترین کپڑے ہیں حضرت صاحب، بہترین ویس کوٹ ہے، اور ان بیچاروں کو سنایا کیا جا رہا ہے، غریباں تے یتیماں دا سہارا۔ آپ حضرت صاحب میں جیب بھر کے لے کے جاؤں، آپ جاندیا میں بیگ پرچیاں نال، لیکن انہوں نے ذہنی طور تے حضرت غریب تے یتیم کر چھڑیا، کلام ہی انہوں نے آئندے سنانے، اللہ میں جیب بھر کے لے کے گیا ہوں، لیکن انہوں نے ذہنی طور تے غریب اور یتیم کر چھڑیا۔ اور اس کا سب سے بڑا جو آپ کہیں گے وہ ہمارا حال دیکھو، پاکستان کا حال بالکل اس لیلے کسائی کی دکان پہ لٹکے ہوئے لیلے کی طرح ہے حضرت، جس کی کھال اتار لی گئی ہے، اور کسائی اعلان کر رہا ہے بھئی سینہ کنے لینا ہے، ارکی کنے لینی ہے، تون کنے لینی ہے، پٹ کنے لینی ہے، کروڑ کنے لینے ہیں، اور 25 کروڑ پاکستانی پاس کھڑے ہو کے پاکستان کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ بولتے کیوں نہیں؟ کیونکہ حضرت ہم نے ان کو سٹیجوں پہ آج تک سنایا یہ کچھ ہے، غریب یتیم غریبم لٹ گئے، رڑ گئے، مر گئے، بھوکے ننگے۔ اللہ پتر قرآن نے بالکل آپ کے لیے کچھ بھی ایسا نہیں کہا تھا، یہ میرا قصور ہے، میں نے آپ کو اٹھنے نہیں دیا، کوئی غیرت نہیں دلائی، کوئی آپ کو جگایا نہیں، کوئی آپ کو ہلایا نہیں، بلکہ آپ کو ذہنی غریب اور یتیم بنا دیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے آپ کو یہ کہا نہیں تھا، بلکہ قرآن میں اللہ آپ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، کنتم خیر امہ، تسی خیرہ امہ، آپ یہ سارے کے سارے بیٹھے ہو پتر، آپ وہی ہو جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے مانگا تھا، آپ کوئی عام ہو، حضور کی امت ہو یار، سارے دل بنا لیے گئے حضرت، پھر چھانٹی ہوئی حضرت، تم چھانٹی ہوئے لوگ، تمہیں حضور نبی علیہ السلام کی امت اور غلامی کے لیے چھانٹی کیا گیا، یہ ہم نے آپ کو ایسے کلام سنا سنا کے ذہنی غریب یتیم کر دیا حضرت، بولتے کوئی نہیں، ایک ایک کر کے پاکستان بک رہا ہے، ایئرپورٹ بک رہے ہیں، پی آئی اے بک رہی ہے، سٹیل مل بک رہی ہے، اور یہ 25 کروڑ پاس کھڑے ہو کے پاکستان کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اب شاید آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ مصباحی صاحب سیاسی تقریر کر رہے ہیں، یہ سیاسی تقریر ہے؟ اگر حضرت صاحب کسی کو اپنے ملک سے اتنا پیار بھی نہ ہو تو پھٹے منہ میں پھر اس کو ڈوب مرنا چاہیے کہیں جا کے، کہ جو اب بھی نہ بولے،
میرا نہ کسی جماعت سے کوئی تعلق، نہ میں کسی جماعت کا فرد ہوں، نہ کارکن ہوں. تکلیف ہے یار، 25 کروڑ ہیں ہم، لیکن کیا ہے، ہم نے پتر آپ کو کلام ہی اس طرح کے سنائے ہیں کہ قوم کا پٹھا بیٹھ گیا ہوا. دیکھو نا بچپن میں جو ہمیں پومیں پڑھائی ہیں، باقی کا سر اسی کرتے ہیں. یہ دیکھیں نا کتابوں میں کیا پومیں لکھی ہیں، چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچ. جس قوم نے حضرت جی بچپن میں پوئم ہی چوہے والی پڑھی ہوئی ہے، اس قوم نے کھے کٹا کرنا ہے. ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے، وہ منو سو چلو کو شیر ہوتے لے کے چڑھ دے. ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے، ون واز اے تھسٹی کرو پیاسا کوا، ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا. باقی کسرا چوکسی تھے اسی کڑیاں. آپ کو ذہنی غریب اور ہم نے یتیم کر دیا، اٹھایا نہیں، جگایا نہیں، جوڑا نہیں، اور اس کا نتیجہ ہے غریبم تے غریب تے یتیم. اللہ میں پھر وہی کہنے لگوں، میں پھر دلیل کے لیے اقبال کو لاؤں گا. آج سے 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا جدو اے والے ٹیکے یہ قوم اسی لائے نہیں. تب اقبال رو کے کہتا ہے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. کوئی تڑپ نہیں ہے. پتہ نہیں حضرت یہ کیمرے لگے ہیں، بچے چڑھاتے ہیں، اس کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. حضرت صاحب کم از کم میں نے 2 راتیں نیندر نہیں پائی جدن میں نے یہ خبر پڑھی کہ اسلام آباد کا ایئرپورٹ بک گیا ہے اور ترکی نے وہ والا ایئرپورٹ، مجھے 2 راتیں نیند نہیں پڑی. اتنی بے چینی تھی حضرت صاحب، لیکن کوئی کسی کو ٹینشن ہی نہیں ہے. جس کو پوچھو وہ آگے سے یہی کہے گا اے جی حکمران نہیں ٹھیک، حکمران نہیں، تو نہیں ٹھیک ہے، کوئی تو نہیں ٹھیک کوئی. حضرت صاحب باہر جا کے کسی کو بتائیں وہ مذاق اڑاتے ہیں. مثال کے طور پہ حضرت کسی کے گھر میں چوری ہو جائے تو پھر چور چلے گئے اپنا کام کر کے، اب افسوس والے آ رہے ہیں. اسمبلی کی سیٹیں کتنی ہیں؟ 300 اور کچھ، جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ چور ہیں. تو پھر اس سانو پوچھے تسی ٹوٹل کنے ہو، تو اسی اگوں کہیے کہ 25 کروڑ. تو گل سمجھ آندی ہے؟ یہ پتر آپ کی اور میری نالائکی اور نکما پن ہے، ہڈ حرامی ہے ہماری کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ حکمران ہیں. وہ تسی 25 کروڑ کتنے ہو جدو چوری کر دیتا. جب چوری ہو رہی تھی تو آپ 25 کروڑ کدھر تھے؟ لیکن کیونکہ میں تمہیں سنایا کہ یہ غریب بات ہے، یتیم بات ہے، کسی اگو کو مصباحی صاحب آپ ہی سنایا جی غریب تے یتیم. وہ 400 جدو چوری کرنے ہیں کیونکہ اسی غریب بھی ساں تے اسی یتیم بھی ساں، ایسے اسی کچھ بھی کیتا. منو کہو نہ کو مصباحی صاحب آپ ہی کا تو قصور ہے. ہم تو آئے تھے آپ کو سننے کے لیے، آپ نے خود ہی ہمیں آگے سے کہا کہ غریب بھی یہاں تے یتیم بھی ہے. پھر غریب یتیم کی کر سکتا ہے؟ تو ہی سانو کو جگایا ہوں، سانو کو دسیا ہوں سی کی ہاں پہلیاں کتاباں ساڈے لیے کی لکھے آئے. تسی آپ سانو اے والے شعر اے والے کلام سنائے. غریب تے یتیم حضرت، پھر غریب یتیم کچھ بھی کر سکتے. منو کہو نہ گو یار، کیوں نہیں کہتے؟ مارو مینو جتیاں حضرت. مصباحی صاحب آپ ہی کا قصور ہے، آپ نے اسٹیج پہ ہمیں کہا تھا کہ غریب بھی، اور آپ نے اگر ہمیں بتایا ہوتا کہ نہیں تم امت ہو حضور کی، تم علی کے ماننے والے ہو، تم ابو بکر کے ماننے والے ہو، تم عمر کے ماننے والے ہو. خالد بن ولید ہم ہی میں سے تھے حضرت، ابو عبیدہ بن جراح ہم ہی میں سے تھے، صلاح الدین ایوبی ہم ہی میں سے تھے حضرت. میں نے پتر آپ کو ایسا سا کچھ سنایا اور آپ کا اتنا ذہن میں نے آپ کے ذہن کا تباہ پھٹ دیا ہوا ہے حضرت کہ حضرت صاحب امت کے نوجوان دعائیں کیا کرتے ہیں، یا اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج. کتوں بھیج؟ کیا پہلے صلاح الدین ایوبی تیسرے آسمان پہ آیا تھا؟ ماں نے جمیا سی ایتھے جوان ہویا سی. اللہ دعا کیا بنتی ہے، سارے جتنے نوجوان ہیں سارے سرگی اٹھ کے رولا کی پائی اللہ دے حضور، 2 نفل پڑھ کے کی دعا کری اللہ دے حضور، یا اللہ ایت کی صلاح الدین ایوبی میں ریڈی ہوں، میں تیار ہوں، اگو مالکا تیری میں. لیکن یہ نہیں کوئی کہتا. یہ مجھ سے آگے دعا کرواتے ہیں حضرت صاحب 6 سال ہو گئے نے ویاہ نو، دعا کرو میں ابو بن جاواں. ابو بنن نو تیار نے، لیکن صلاح الدین ایوبی واری کی کہندے نے، صلاح الدین ایوبی واری کی کہندے نے، طارق بن زیاد واری کی کہندے نے، ٹیپو سلطان واری کی کہندے نے، محمود غزنوی واری کی کہندے نے،
اپنی باری دعا کراندے نے مس بھائی صاحب 6 سال ہو گئے نے بیاہ کو دعا کرو ابو بن جائیے ہیں جی ابو بنن نو تیار ہیں جی. اس لیے پتر اللہ مینو ہدایت دے اور اللہ مینو معاف کر دے. اسٹیجاں دے سنجیدگی لے آئیے اس قوم تے کو رحم کریے اور انہوں کو جگا کے انہوں کو دے کے بھیجیے. آتے صاحب ایپل واچ برانڈ دے کپڑے تے برانڈ دی ویسٹ کوٹ تے برانڈ دیاں جراباں تے برانڈ دی جُتی 1 کروڑ دی گڈی تے میں آ کے تانوں سنان کی ڈیا ہاں غریباں تے یتیماں انہاں بیچاریاں نوں ذہنی غریب تے یتیم کر چھڑیا سی. اس لیے سب 25 کروڑ لوگ ہیں اور ملک پتہ نہیں پتر تانوں تکلیف ہے کہ نہیں ہے لیکن پتر اتنے بڑے بڑے نے جڑے بڑی تکلیف وچ نے. یہ داتا صاحب دا بھی پاکستان ہے یہ بابا صاحب دا بھی پاکستان ہے یہ سلطان باہو دا بھی پاکستان ہے. تانوں پتہ نہیں تکلیف ہے کہ نہیں ہے لیکن پتر ہمت کرو بچے ہو. اور میں جتنے میرے نوجوان بیٹھے ہیں پتر اپنی اپنی دعاؤں بدلو. انہیں نہیں کہ بھیج ہم سرگی اٹھو 2 نفل پڑھو اور دعا کرو یا اللہ ایت کی میں بدلو اپنے آپ مینوں یہ اللہ توفیق دے کہ میں آپ کی تربیت کروں. پتر یہ غریب اور یتیم سے ہم باہر نکلیں. کو بات تھوڑی سی آگے پتر ہمت تے کرو یار حضور نال نے تھڑے. وہ کتابوں میں نہیں لکھا کہ محمد علی جناح خود کہتے ہیں میں تو انگلینڈ میں تھا دیکھتا ہوں کہ کمرے میں کوئی ہے بہرحال جو اس کا مفہوم ہے اٹھایا گیا حکم آیا پاکستان کے لیے چل کے کوشش کر. تو جناح کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال تھا میں کلا اپنے نے بھی مخالفت کرنی ہے انگریزاں نے بھی مخالفت کرنی ہے ہندوؤں نے بھی لڑائی لگنی ہے تو میں کلا کی کر لاں گا. تو اقبال کہتے ہیں میرے دل کی بات حضور نبی علیہ السلام نے جان لی اور مجھے آگے سے کیا کہا ڈونٹ وری آئی ایم وتھ یو. تو نہ گھبرا میں تیرے پتر ہمت کرو حضور نال نہیں یار ہمت کرو پتر حضور نال نہیں. خدا دی قسم چوک کے کہنا تو صرف اخلاص نال ٹور تینوں اینی ک دلیری دین گے تو خود حیران رہ جائے گا دلیریاں آئیاں آئی ایم ود یو. کریے ان کچھ ان کو تربیت کریے انہوں کو دسیے انہوں غریب یتیم تو کو تھوڑا جہا اگے لے کے چلیے انہوں دسیے پتر حضور دی امت ہو تسی مولا علی دے مانی ہو تسی عمر فاروق دے مانی ہو تسی حضرت ابو بکر صدیق دے مانی ہو. انہوں غریب یتیم چو کڈیے بار تھوڑا سا وہ جو بابوں نے بزرگوں نے لکھا پتر وہ ان کی کوئی کیفیت تھی وہ نہیں پہ رہنے دو. ہمارا وہ والا معاملہ نہیں کوئی اٹھو ہمت کرو. میں سیالکوٹ سے ہوں پتر اور کبھی آپ میں سے کوئی سیالکوٹ گیا ہو اور کینٹ جائے جو مین راستہ کینٹ جانے کا لاری اڈے کے قریب سے ہوتا ہوا گزرتا ہے تو جیسے حضرت بندہ کینٹ میں انٹری کرتا ہے نا تو آگے سڑک کے بیچ میں ایک تختی لگی ہے جس پہ لکھا ہے کشمیر جموں 32 کلومیٹر. حالانکہ میں بہت کم اس راستے سے جاتا ہوں اور اگر جاؤں بھی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس تختی کی طرف دیکھوں نہ لیکن نہ بھی دیکھوں لیکن خیالوں میں تختی پھر بھی ہوتی ہے. تو پھر جب حضرت مدر سے گزرتا ہوں تو پھر ادھر تکلیف ہوتی ہے کہ یار مجھ سے وہ صرف 32 کلومیٹر تھے لیکن میں نے ان کے لیے کچھ بھی کیا کیونکہ پتر ہمارے غصے بھی ایک دوسرے کے لیے ہم لڑے بھی ایک دوسرے سے اسی ڈانڈ بھی ایک دوسرے نے بخائے گیا اسی چوڑیاں چوڑیاں چھاتیاں کر کے بھی ایک دوسرے بھی ساڑیاں بندوقاں ایک دوسرے لئی ساڑیاں گولیاں ایک دوسرے لئی ہم نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رکھے ہیں اور وہ صرف 32 کلومیٹر دور تھے اور ہم نے کچھ بھی کیا. اللہ قرآن کہہ رہا تھا کہ آپس سے لڑنا پیار کرنا درگزر محبت کرنی ہے پردہ پانا ہے پیار کرن دا ہی کوئی بہانہ لبنا ہے لڑنا تو ادھر سی اقبال دہائیاں دیتا رہا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح لیکن ایتھے کی حضرت ہم اس قوم کو قوم ہی نہیں بنا سکے. انہوں نے دسیا ہی نہیں کہ پتر جٹ بھی اولاد آدم ہے گجر بھی اولاد آدم ہے دوئے پائی نہیں آپس جٹ بھی حضور دا امتی ہے گجر بھی حضور دا امتی دوجا رشتہ ہو گیا آپس جٹ بھی پاکستانی ہے گجر بھی پاکستانی ہے تیسرا رشتہ ہو گیا آپس میں. پیار کرنے کی کتنی وجہیں موجود تھی ہمارے پاس
لیکن پیار کیتا لڑے ایک دوسرے دے. اور پتر اگر ہم نے اب بھی ہوش نہ کی، اپنے سٹیجوں پہ ہم نے تبدیلی نہ لائی، یہی شعر و شاعری رکھی، ان بیچاروں کو کچھ دے کے نہ بھیجا، تو پتر پھر سانو باروں کسے نے مارن نہیں آنا، سی ایک دوسرے نو مار چاہنا ہے. اس قدر عدم برداشت لوگوں میں آ رہی ہے. ہم پڑھتے تھے جب جامعہ میں، تو ایک دن کو حدیث پاک آئی تو قبلہ فرمانے لگے ایک وقت آئے گا کہ لوگ صرف گاڑی ایک دوسرے سے آگے کرنے پہ گولی مار دیں گے ایک دوسرے. ہاں پتر، اور یہ کوئی بات نہیں، یہ ہو چکا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پاک سے پہلے عربوں کی اخلاقی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ صرف اونٹ آگے گزارنے سے پیچھے سے نیزہ مار کے بندے کو مار دیتے تھے کہ تو میرے تو اونٹ اگے کڈے آ، کیونکہ میں برادری میں اونچا ہوں، میں سردار ہوں، میرا قبیلہ بڑا ہے، تیرا قبیلہ چھوٹا ہے، تو اٹھ میرے تو اگے کڈے آ. پیچھے سے نیزہ مار کے یا پیچھے سے تیر مار کے اس کو مار دیا کرتے تھے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ وقت آئے گا کہ اتنی عدم برداشت ہو جائے گی لوگوں میں. اور میں نے پھر یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. وجہ کیا ہے پتر؟ اتنی بڑی محفلیں ہیں، لیکن ہم ان پہ ظلم یہ کرتے ہیں کہ اسی جاندے ہیں شیراں تو علاوہ کچھ بھی دے کے بھیج دے. جڑا آندا ہے حضرت دے کا شیراں دا ایک بکسا ہے، اس بکشے جو شیر کڈی آندا ہے گھنٹے وچ ڈیڑھ چ جننے کے شیر دتے جاندے نے، انہاں بیچاریاں نوں دے کے چلا جاندا ہے. محفل تے این تے انہاں دی چولی وچ سوائے شعر و شاعری دے اور کچھ بھی ہوندا تو پتر پھر شعروں سے تو انقلاب نہیں آتے ہیں، پھر شعروں سے تو تبدیلیاں نہیں آتی. انقلاب لانے کے لیے تو پتر قرآن آیا تھا. انقلاب لانے کے لیے تو قرآن ہے پتر، لیکن کتنے رہے قرآن؟ میرا ان سے کوئی گلا نہیں، میرا سٹیج والوں سے گلا ہے. ہم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آج ہماری محفلوں کا انداز یہ ہے، قرآن پڑھنے کے لیے بندہ ایک بلایا جاتا ہے اور شعر و شاعری کے لیے بندے 8 بلائے جاتے ہیں، بندے 7 بلائے جاتے ہیں، بندے 6 بلائے جاتے ہیں، بندے 5 بلائے جاتے ہیں، بندے 4 بلائے جاتے ہیں. اور قرآن پڑھنے کے لیے بندہ، اور اس کے بھی کان میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ 20 منٹ تو اتے جانا، کیونکہ یہ 20 منٹ سے زیادہ قرآن سن بھی نہیں سکتے حضرت، کیونکہ ان کا کیا تعلق ہے قرآن سے حضرت؟ ہم نے ان کا تعلق قرآن سے جوڑنے کے لیے کیا کوشش کی، کب کوشش کی؟ میں تو پتر محفلوں میں کہتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے، کل بروز قیامت میرا گریبان نہ پکڑنا ہے، وہ لیکن انہیں پکڑنا ہے کہ میں ان کا تعلق قرآن سے کے ساتھ جوڑنے میں ناکام رہا. ایسا جب ہم سٹیج والوں نے اپنی سٹیج سے قرآن نکال دا ہوا ہے تو پھر یہ تو بیچارے کیا کریں گے؟ یہ تو اسی پڑھ انہوں نے دسنا سی قرآن حضور کے قلب مبارک پہ جو اترا تھا. حضور نے فرمایا تھا جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیسے اتارنا ہے؟ پڑھ کے قرآن کے لیے کہا گیا کہ اس میں یہ کوالٹی، اس میں یہ رنگ موجود ہے کہ دلوں دا زنگ اتار. لیکن قرآن آج پتر امت چھوڑ چکی ہے. اور یہ بس میرا معاملہ، میں اس سے زیادہ نہیں جاؤں گا. یہ اقبال نے لکھی تھی ابلیس کی مجلس شورا، ابلیس کی مجلس شورا. کتاب تو چلو ویسے ہی میں آپ سے کہوں گا کبھی گوگل پہ سرچ کر کے نا ابلیس کی مجلس شورا PDF نکال کے نا اس کو پڑھیے گا ضرور، اور کوشش کرنا ہے اینڈ سے آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ شیطان نے میٹنگ بلائی تھی، وہ بھی شیطان وہ چاہے، اور سب نے اپنا اپنا جو ہے نا وہ موقف پیش کیا. جیسے میں اکثر وہ کہتا ہوں کہ میں پنجاب والے شیطان نے پوچھا کہ 10 بھائی پنجاب والے کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، میٹنگ جو تھی اس نے پوچھا جدی ڈیوٹی پنجاب ہوتے سی بھائی کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ انہوں نے کہا جی بڑا کام ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کی؟ انہوں نے کہا عید کی 12 ربیع الاول تے انہوں نے 10,000 پاؤنڈ کا کیک کٹیا. انہوں نے کہا ڈرا ہی چھڑے میں پتہ نہیں کی کر رہے، کیک کٹیا تے کٹن دے، وہ دے سانوں کی فرق پہندا ہے؟ آپے کٹیا آپے ہی کھا چھڑے، تو تے ڈرا ہی چھڑے میں نے پڑھ. اور کوئی تلواراں شلواراں تیز کرن ڈے نے، کوئی جہاد دی تیاری ہون ڈئی، کیک کٹیا تے لا کے رکھ کھڑا نا اس کام وچ. بلکہ انہاں دے دل چ پا کہ ہر سال کیک. انہیں جی بڑی محفل ہوئی جی، وہ کتوں لیٹنگ ہوئی دی سی، وہ سارا راہ لیٹنگ کا پھر ڈرا چھڑے. وہ لیٹنگ باہر ہی سی نا، اندر تے کوئی نہیں سی نا.
بس انہوں باہر والی لائٹنگ والے پاس لکھنا ہے، اندر والی لائٹنگ والے پاس آن دینا، باہر کرن دے جی نہیں کرتے، کیونکہ قرآن کی کہندا پیا ہے، قرآن کہہ رہا ہے قد افلح من تزکا، وہ سانو لائٹاں اندر لا کے دسو، لان دینا نو باہر، بس پتر کی بول سکنے اسی ہے، چپ لیے یہ کیا اس کا نام ہے، وہ ساگر تھا جی، وہ شاعر ساگر صدیقی ہے، کافی زیادہ شعر ہے، میں آخری پڑھتا ہوں، جو لائٹنگ پہ بات آئی ہے نا پتر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے تسی کیوں کیتی ہے، لیکن پتر ایدا مول ادن پینا ہے جدن اندر بھی لائٹنگ ہوئے گی، ایدا مول ادو پینا ہے بچے، ایدا مول ادو پینا، وہ تب نا یہ لائٹنگ نہیں تھی ہوتی ساگر صدیقی کے دور میں، ادو دیوے بال دیں گے سن، اور شبرات کی رات تھی، اور ساگر صدیقی کہیں جا رہا تھا اور کسی مسجد میں چراغاں تھا، اور کو میرے ورگے مولوی رولا پانڈ ہے، وہ بھی آ گیا اور اس نے آ کے کہا جی میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ سارے نے کہا جا ہوئے نشیا تم بھی کہنا ہے، انہوں نے کہا کہنے تے دیو میں نے، پھر حضرت اس نے بڑے اشعار کہے، اور اس نے جو آخر میں شعر کہا تھا کمال ہی کر گیا سارا، وہ کہتا ہے ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا دو، کہندہ بند کرو اے لائٹاں ساریاں، ماں بدوں کے چراغوں کو کیوں صدیقی کیوں بجھائی، جواب سنو ذرا، ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے، باہر لائٹیں لائٹاں اور اندر کپ نیرا، انہوں نے کیا سی لائٹاں اندر لانیاں نے، میاں صاحب باروں باری تیونج اندر دا کوڑا، تو یہ حضرت آپ پڑھیں گے نا ابلیس کی مجلس شورا، بڑا مزہ آئے گا آپ کو، اردو اس کی مشکل ہے لیکن پھر بھی کوشش کرنا آپ کو مزہ آئے گا، اور کوشش کرنا آپ نے اینڈ پڑھنا، جدو چھوٹے شیطان بولے نا انہوں نہیں پڑھنا، جدو وڈا شیطان بولے نا ابلیس الا ابلیس، جدو او بولے نا انہوں پڑھنا ہے حضرت، وہ سارے انہی گلاں سن کے نا پھر وہ بولتا ہے، اور پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے، اللہ پتہ ہے وڈا شیطان کی کہندا ہے، میں سارے نے رپورٹاں دتیاں، محفلاں بڑیاں، عرس بڑے، نعت خوانی بڑی، مصباحی صاحب دن چار چار تقریراں کھڑکاندے نے پہ 1.5 گھنٹہ بیان کرن دے، سب سن کے نا پھر اگوں کی کہندا ہے، سنیے ذرا پہلی گل کی کہندا ہے، کہندا نو ٹینشن ایزی، چل مول کرو، کوئی انہاں دی محفلاں شیفلاں تو ڈرنا کوئی نہیں ہے، انہیں کیا کہنا، انہیں کیا میں کہن دیا ٹینشن نہیں لینی، وہ باقی شیطاناں نے کہا کہ وجہ بھی دس، وجہ سنی ہوں کی کہندا ہے، پہلی وجہ سنی، وہ کہندا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، منو اینا کو رتی بھی ٹینشن کوئی نہیں، کیوں کیونکہ اے قرآن چھڑ چکے نے، پتر کمالیہ لیو، کمالیہ رجانا ادھر ہے، کمالیہ لیو پترو، یاد رکھیو ساڑھے سارے گناہ ایک پاسے، کلا گناہ بہت بڑا ہے کہ تیرے بھی کار قرآن پہ ہے، میرے بھی پہ ہے، کدی تو بھی نہیں پھول کے ویکھیا، کدی میں بھی نہیں کڑ کے ویکھیا، سارے جرم ایک، زنا بہت بڑا جرم ہے، چوری بہت بڑا جرم ہے، لیکن سارے ایک پاسے، کلا ہی ایک پاسے، ساڑھے گھر کی پہ ہے قرآن، اللہ دا کلام، اور کسے کلو دے واسطے ٹائم ہے، وہ کہتا جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، اور ظلم حضرت ہی سٹیجاں لینے کی چھوڑے نہیں کیتے ہیں، ممبراں دے بیٹھ کے انہاں نوں کی دسیا کہ حضور غوث پاک ہر رات ایک قرآن پڑھ دے سن، تے آپے کیتا کی تے کروایا کی، ساری رات صرف ایک باری پڑھیا، دسیا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز ہر رات ایک قرآن تلاوت کرتے تھے، لیکن آپ ہی کی کیتا صرف ایک باری کیتا، باقی ساری رات قوالی چل دی رہی، روکی کہندا جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، اگلا شعر سنو، شعر کی کہندا ہے، کہندا کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو یہ اشتراکی کوچا گر، یہ پریشان روزگار، اور جڑے آج تک ایس ٹینشن جو نہیں نکل سکے کہ کھانا کتوں ہے، وہ میرا کی بگاڑن گے، جن کے اپنے ایمان کے ذوق کا یہ حال ہے، اللہ حضرت صاحب امت یہ بات اتنی پکی اور مضبوط ہے کہ اس بات کے بعد کسی بندے کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں تھی حضرت صاحب،
کسی بندے کو بھی ٹینشن لینے کی ضرورت، حضور نے ایسی تسلی دے دی. کیا فرمایا؟ فرمایا اتنی شدت سے تو اپنے رزق کو نہیں ڈھونڈتا جتنی شدت سے تیرا رزق تجھے ڈھونڈتا ہے. لیکن یہ میرا قصور ہے کہ میں امت کو اس ٹوئے سے نکال سکا. پوری کی پوری امت اسی کے لیے پریشان ہے، وظیفے اسی کے لیے پوچھتے ہیں، تعویذ اسی کے لیے پوچھتے ہیں، عمل اسی کے لیے پوچھتے ہیں. وہ کہتا ہے میرا کی بگاڑن گے. حضرت صاحب 18,000 مخلوق بس رہی ہے ادھر، واہ چ زمین چ پانی چ، زمین دے تھلے. فریج صرف میرے کول ہے، اے ٹی ایم کارڈ صرف میرے کول ہے، چیک بک صرف میرے کول ہے، صرف میرے کول میری جیب چ حضرت پیسے پے نے جتھے اتر کے دل کرے میں کچھ لے کے تے کھا سکنا. صرف میں حضرت پڑولا میرے کول ہے، کنک میں جوڑی ہے، منجی میں جوڑی ہے، جو میرے کول نے، کار تھوم گنڈا ٹماٹر ادرک مرچاں مسالہ لونگ ناردانہ پودینہ ہنگ، یہ سب کچھ میں رکھے ہے. جس انداز سے میں نے جمع کیا ہوا ہے کوئی اور جمع کرتا. لیکن کمالی والے دکھ دی گل ہے وے پھر بھی پریشان میں ہی ہوں، باقی کوئی پریشان ہے. کدی حضرت صاحب کمالیہ دے بازار چ کدی آ کے حضرت صاحب توتیاں نے دھرنا دیتا ہے کہ ہن پوری پیندی نہیں. کدی حضرت صاحب کوئی کمالیہ دا روڈ چڑیاں نے ڈکیا ہے کہ ہن پوری پیندی نہیں. کدی حضرت صاحب کھوتے باہر آئے ہون کہ ہن پوری پیندی. کدی حضرت مکوڑے باہر آئے ہون کہ پوری پیندی. پریشان اینا کچھ کر کے پھر تو شیطان کہتا ہے کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو یہ اس طرح کی کوچہ گرد، یہ پریشان روزگار، یہ اشفتہ مغز، یہ اشفتہ ہو. میٹنگ مکمل جی، ساری اشعار بہت زیادہ ہے. لو جی میٹنگ مکمل. ہن دیکھو جی آخری تے شیطان کام کی دین لگا اپنے ساریاں چیلیاں. اور میں حیران ہوں اقبال کی بصیرت پہ. کم و پہ 100 سال پہلے جو اقبال نے کیا امت وہی کر دی پئی. پتہ ہے صاحب آخری شعر کی ہے ابلیس کی مجلس شورا کا. وہ کہندا ہے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں نے، انہوں محفلاں چلا چھڑو اور انہوں دا ذہن بناؤ پورا سال تن کے رکھو کام، کٹ تو لو توکھا دو ملاوٹ کرو، سال چ ایک محفل کراؤ تے کلیئر کرا لو. حضرت صاحب ہماری ہونے والی تقریباً زیادہ محفلوں کے پیچھے یہی سوچ ہوتی ہے. آخری شعر کی یہ کہندا ہے مست رکھو مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں نے، پختہ تر کر دو مزاج خان کاہی میں نے. اور امت وہی کر رہی ہے. امت میں آخری جی گل، میں پچھلی دفعہ یو کے گیا تو راستے میں میرا 3 دن سٹے تھا ٹرکی. میں وہاں پروگرام بھی تھے اور میں نے وہاں توپ کاپی جانا تھا. نبی علیہ السلام سے منسوب تبرکات وہاں موجود ہے. اتنے تو پائی ہوں چوپی پلی ہے. میں دن بول بیٹھا ہاں تو کی بندہ کرے، نہ بولیے تاں مریے تو بولیے تے تاں بھی مریے. کتھے جائیے بولیے تاں مریے نہ بولیے. کیونکہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس آپ کے جو استعمال میں نلین مبارک رہے 3 سے 4 ہے. کہتے ادھے پاکستان کا نلین پاک ہے. کتھے جائیے بولیے تاں مریے نہ بولیے کی کریے. پھر کلا بولا اور پیڑا پہنا نال بول دے کوئی کی کرنا. میں حضرت گیا اور جڑا حضرت جی وہ نبی علیہ السلام نے منسوب چیز دی زیارت کی تھی تو پھر اندر کرنٹ پوے وہ چیز دسے کہ میرا حضور نال تعلق کرنٹ پوے. ایک باری نہ کرنٹ پوے دل دی دھڑکن بدے. بہرحال کرتا کرتا زیارتیں حضرت میں جو آخری زیارت کی اور میں توپ کاپی سے باہر وہ تھی صحابہ علیہم الرضوان کی تلواریں. جس موضوع کو امت نے پتر ساڑے سٹیج والے تلواراں کو اینا کہ نسدے نے کہ صرف ہمارے سٹیجوں پہ تلوار والا ہونے کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن رواحہ کا نام لیا جاتا.
اگر میں ان بچوں سے پوچھوں کہ نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک کے کسی نعت خاں کا نام بتاؤ، انہوں نے ایک ہی دسے ایسی حسان بن صاحب، باقی اور انہوں نے آندھا کوئی نہیں۔ لیکن کتابوں سے میں اگر کہوں کہ مجھے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک کے نعت خانوں کے نام بتاؤ تو پھر کتابیں کہتی ہیں جی پہلا نمبر سید الشعراء عبداللہ بن رواحہ، لیکن سٹیجوں پہ ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ کیونکہ وہ صرف نعت خان نہیں تھے، وہ مجاہد بھی تھے۔ نبی علیہ السلام نے 3000 کا لشکر دے کے ان کو موتا بھیجا تھا، جرنیل تھے، موتا میں شہادت ہوئی، سٹیجاں دے نام کوئی نہیں لگا۔ اگر حضرت حسان بن ثابت نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ آئی نہیں لکھا نا، تو لکھیا پتر عبداللہ بن رواحہ نے بھی بڑا بڑا کچھ، لیکن صرف ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ کیونکہ وہ جرنیل تھے۔ اس قدر ساڑھے سٹیج تلواراں کلوتے جرنیلی، کیونکہ غریب یتیم غریب تے یتیم سٹیج ہے ساڑھے، نام نہیں لیتا کوئی عبداللہ بن رواحہ کا، صرف جرنیل سند تلوار والے سند موتا جامع شہادت میں۔ اور اتنے دلیر کمالیہ والوں، اتنے دلیر 3000 کا لشکر دے کے نبی علیہ السلام نے بھیجا۔ جب آگے گئے تو 1 لاکھ پاجی رومی کھلوتے دے ساتھ، کوئی نہیں کیا کہ 3000 1 لاکھ نہ کیویں لڑاں گے، موت نو دعوت ہے، مارے جاواں گے سارے۔ حضرت فرمایا آئے ایس کام لئیاں پہ جو انہوں پہ جو حضرت آئے ایس کام لئیاں، یہاں شہید ہوں گے یہاں غازی ہوں گے۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، حضرت پھر جعفر شہید ہوئے، پھر حضرت زید شہید ہوئے۔ اور میرے پتروں کاکیوں، یہ وہ پہلی جنگ تھی جس میں تلوار بطور جرنیل حضرت خالد بن ولید نے اٹھائی ہے۔ لیکن غریب تے یتیم ہے پتر، نہ ہی کوئی نہیں لینا۔ سنیا کدی تسی عبداللہ بن رواحہ دا نام؟ جے نہ لیا تے بابے ویل چیئر والے نے نہ لیا، اس بابے نے او بابا جی نو دلیری ملی سی حضرت، اس بابے نے عبداللہ بن رواحہ دا نام امت نو دسیا۔ او خدا دا واسطہ جے کوش کرو، اے غریب تے یتیم تو تھوڑا جا گیا ہو، نام ہی لیندا حضرت صاحب کوئی نہیں۔ بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ عبداللہ بن رواحہ بھی، اور یہ گناہگار اکثر کہتا ہے کہ حضرت حسان نو جمال عطا ہویا سی اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نو جلال عطا ہویا سی۔ حضرت صاحب بڑے بڑے شعر نے، میں اب پڑھوں گا تو مجھ سے خود پہ کنٹرول نہیں رہنا کوئی بھی، اوئے ہوئے ہوئے، لیکن سٹیجاں دے نام ہی لیندا، کیونکہ پھر دسنا پینا ہے کہ صرف نعت کا نہیں سن، جرنیل بھی سن، شہید بھی سن، 3000 لے کے 1 لاکھ دے نال لڑے بھی سن۔ ذہنی غریب اور یتیم بنا دیا ہم نے اس قوم کو حضرت صاحب۔ میں بس اتر آخری گل، میں حضرت صحابہ علیہم رضوان دیاں تلواراں سن، حضرت صاحب انہاں تلواراں دی زیارت نے موضوع ہی بدل چھڑیا میرا تے سارا کچھ پتر تصوف تے وے، میں ایک تصوف دا طالب علم سٹوڈنٹ، لیکن انہاں تلواراں دی زیارت نے موضوع ہی بدل چھڑیا، اندر سافٹ ویئر ہی چینج ہو گیا۔ اور ان تلواروں میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، انشاءاللہ جانا میں نے نومبر میں، پھر ایت کی کٹ کے ویکھ کے آنی ہے ساری، بہ کے ویکھنا ہونا ساریاں تلوار۔ ان تلواروں میں ایک تلوار تھی حضرت جعفر طیار، ایک تلوار تھی جناب سیدنا ابو عبیدہ بن جراح، پھر ایک تلوار تھی جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص، پھر ایک تلوار تھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، پھر ایک تلوار تھی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ، پھر ایک تلوار تھی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، اور پھر پتر تلوار آئی میری مولا مشکل کشا رضی اللہ۔ حضرت صاحب ہم نے اسٹیجوں پہ ان کو حضرت علی پاک کا تعارف اس طرح کا کروایا ہے کہ یہ بیچارے سمجھے بیٹھے ہیں کہ حضرت علی ملنگاں دے تے ملنگ حضرت علی۔ اللہ پتر جڑے سچے سچے ملنگ نے انہاں دے تے بھائی اسی آپ ہی نوکر ہاں، باقی انہاں ملنگاں دا حضرت علی پاک نہ تعلق، کیونکہ تاریخ کہتی ہے کہ علی اس اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر کا نام تھا کہ جن کی تلوار اللہ اور اللہ کے رسول اور دین اسلام کے لیے اتنی چلی اور ایسے چلی کہ آپ نے کم و پیش 40,000 کافروں کو واصل جہنم کیا۔ حضرت صاحب 40,000 تھوڑے نہیں ہوندے،
40,000 تھوڑے ہوندے لیکن سٹیجاں تے کی سنایا غریباں تے یتیماں تے آپ ہی جاندیاں جیب بھر کے تے امت غریب تے پتر پھر انہاں تلواراں چک تے آخری تلوار جنہیں مزہ اخیر لیول تے پہنچا چھڑیا وہ تھی جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اللہ آپ کو کبھی لے جائے پتر اچھی نیت سے ٹرکی تو پتر اس تلوار دی زیارت کریو، وہ تلوار دیکھنے میں ہی دوسرے تلواروں سے بڑی ہے۔ تے پھر جدو کتاباں پڑھیاں تے پھر کتاباں نے اور بڑا کوئی دسیا، کتاباں نے دسیا مصباحی وہ کوئی عام تلوار نہیں سی، وہ اللہ اور اللہ دے رسول دے شیر دی تلوار سی، اور اس تلوار دا وزن سی 35 کلو 35 کلو۔ اس نے کتابوں نے بتایا کہ میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تلوار نہیں سن لڑتے ہیں، آپ 2 تلواراں نہ لڑتے سن۔ 70 کلو تو پتر آپ کی تلواروں کا وزن تھا۔ لکھے اڈے جنے سن کہ جدو گھوڑے تے بہندے ہوندے سن تے قدمین مبارک زمین نو لگدے ہوندے سن۔ اور پتر جدو شہادت بھی ہوئی تے کوئی سامنے آ کے امیر حمزہ تے حملہ کر سکیا، کیونکہ پتر لکھا ہے کہ غزوہ احد میں اس طرح آپ کی تلوار چلی 31 سر کلیاں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لائے، اور کیونکہ تلوار چلا چلا کے ذرا مبارک تھوڑی اتے ہو گئی سی، اور پھر حضرت وہ جڑی ذرا مبارک اتے ہو گئی سی تے پچھوں تھوڑی جی جگہ وہی جگہ ویکھی گئی، اور پھر نشانہ لان والے نے حضرت دے ہتھی نشانہ لایا، اور وہ نظام دی شہادت دی وجہ بنی۔ اس پہ نہیں اکتفا کیا گیا، بات اس سے آگے بھی گئی، اور پتر حضرت عبداللہ ابن مسعود دی روایت ہے، افرماندے نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے حضور اتنا روئے کہ اسی نہ کدی پہلے تے نہ کدی بعد جو حضور نو اس طرح روندے ہیں دیکھے۔ امیر حمزہ کا وصال اسلام کا اتنا بڑا نقصان تھا، کہندے نے اسی کدی نہ پہلے تے نہ کدی بعد جو حضور نو اس طرح دربار ہوا۔ پتر اسی تلواراں والے ہیں، اسی علی والے ہیں، اسی صلاح الدین ایوبی والے ہیں، اسی طارق بن زیاد والے ہیں، شہاب الدین غوری ساڈی تاریخ ہے۔ خدا دا واسطہ اے غریب تے یتیم اے پتر سرگی کلیاں رسول اللہ نال کرن والیاں گلاں نہیں، کرن والیاں نہیں، استغفار آپ دی جناب چ کلے ایتھے نہیں پتر، ایتھے امیر حمزہ دیاں تلواراں دیاں گلاں کرو، ایتھے حضرت علی دی ذوالفقار دی گل کرو پتر، ایتھے حضرت بلال دے نیزے دی اور حضرت سعد بن نبی وقاص دے تیر کمان دی گل کرو۔ قوم دا ککھ نہیں جے رہیا دادا صاحب، قوم دا ککھ بھی وما علینا الا البلاغ المبین۔